اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار و مغلاق الشر والظلمات و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلو علیہ۔ آج ہم نے درس قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے پڑھنا ہے۔ اس آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور یاد کرو اے محبوب جب آپ برآمد ہوئے، تشریف لائے اپنے دولت خانے سے، تبوئ المؤمنین، قائم کرتے آپ مومنین کو مقاعد للقتال، لڑائی کے مورچوں پر۔ جب آپ اپنے صبح کو دولت خانے سے برآمد ہوئے، آپ مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم فرماتے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العزت جو ہے سنتا جانتا ہے۔ اب اس آیت میں غزوہ احد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے آگے جو ہے اس کے تھوڑا بعد میں مختصر غزوہ بدر کا بھی تذکرہ آئے گا۔ سورۃ آل عمران کے اندر غزوہ احد کا جو تذکرہ ہے وہ تفصیل سے کیا گیا ہے، اور بدر کا تذکرہ جو ہے وہ مختصر طور پر کیا گیا ہے۔ اب جنگ احد کا بیان جو ہے وہ مختصر اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب جنگ بدر کے اندر شکست کھائی کفار نے، تو کفار کو بڑا رنج تھا، بڑی تکلیف تھی، اس لیے انہوں نے انتقام کے ارادے سے مسلمانوں سے جنگ کے لیے ایک بڑا بھاری لشکر تیار کیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لشکر کفار کی خبر پہنچی کہ احد میں پہنچ چکا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور اس مشورے کے اندر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کو بھی بلایا، جو اس سے پہلے کبھی مشورے کے لیے نہیں بلایا گیا تھا۔ اکثر انصار کی اور اس عبداللہ بن ابی کی یہ رائے تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کے اندر ہی ٹھہرے رہیں، اور جب کفار یہاں آئیں تب ان سے مقابلہ کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی بھی یہ تھی، لیکن بعض صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ کفار کے ساتھ جا کر مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر لڑنا چاہیے، اور اس پر انہوں نے اصرار کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دولت قضاء میں تشریف لے گئے، اسلحہ زیب تن فرمایا، اس کے بعد اب تشریف لے گئے۔ اب تاجدار انبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر ان صحابہ کرام کو ندامت ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رائے دینا اور اس پر اصرار کرنا ہماری غلطی تھی، اس کو معاف فرمائیے۔ تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے کہا کہ جو آپ کا ارادہ وہی کیجئے، ہم حاضر ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ ہتھیار پہن کر جنگ سے پہلے اتار دے۔ تو مشرکین 2-3 دن سے احد میں پہنچے ہوئے تھے۔ سلطان عرب صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز نماز جمعہ کے بعد ایک انصاری کی نماز جنازہ پڑھ کر آپ وہاں روانہ ہوئے۔ 15 شوال کو آپ 6 شوال کو آپ وہاں سے روانہ ہوئے، جمعے کا دن تھا۔ اس کے بعد آپ وہاں پر پہنچے۔ پہاڑ جو تھا ایک جگہ پر جو لشکر اسلام کے پیچھے تھا، اس طرف سے اندیشہ تھا کہ کہیں کفار اس سے حملہ نہ کر دیں، اس لیے حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو 50 تیر انداز کے ساتھ وہاں مقرر فرمایا کہ اگر دشمن اس درے سے اگر حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کا پورا دفاع کیا جائے، اور حکم دیا گیا کہ آپ نے کسی صورت کے اندر بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا ہے، قائم رہنا ہے، خواہ فتح ہو یا شکست ہو، کسی صورت کے اندر آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ تو جب یہ آپ نے وہاں ان کی ڈیوٹی لگا دی، اب چونکہ عبداللہ بن ابی جو تھا اصل میں رئیس المنافقین تھا، منافقین کا سردار تھا، اندر سے اس کے دل کے اندر منافقت تھی، اور اس کی نیت بھی یہی تھی کہ مسلمان جو ہیں جنگ مدینہ کے اندر رہ کر لڑیں۔ تو اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے 9 عمر لڑکوں کا کہنا مانا اور ہماری بات کی پرواہ نہیں کی۔ اس پر عبداللہ بن ابی بن ابی سلول جو تھا 300 منافقین کے ساتھ ان سے الگ ہو گیا۔ اس وقت اسلام کے مقابل جو دشمن تھے ان کے ساتھ پہنچنے سے پہلے یہ اس کا بھاگ جانا، یہ اسلام میں ابتری پھیل جائے اور تمہیں دیکھ کر لوگ اور بھی بھاگ نکلے، اس نے 300 بندے مختصر بات ہے کہ الگ کر لیے۔ مسلمانوں کے لشکر کی کل تعداد ان منافقین سمیت 1000 تھی۔ جب منافقین 300 چلے گئے تو پھر حضور علیہ السلام کے جو صحابہ ساتھ رہ گئے تھے وہ ان کی تعداد صرف 700 تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا یہاں تک کہ مشرکین کو شکست ہوئی۔ جب مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی اور مشرکین کو شکست ہو رہی تھی، وہ مشرکین پیچھے بھاگ رہے تھے۔ جب مشرکین کو پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا، جو تیر انداز 50 حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کیے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ اپنی پوزیشن چھوڑ دی اور آ کر کیا کیا، مال غنیمت اکٹھی کرنے لگے۔ جب وہ مال غنیمت اکٹھی کرنے لگے
تو پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے دوبارہ حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک جماعت رہ گئی صرف، جس میں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت اللہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ اس جنگ کے اندر حضور علیہ السلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کے چہرے اقدس پر بھی زخم آیا، اور اس جنگ کے اندر یہ خبر بھی پھیل گئی تھی کہ حضور علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے بہت ساری آپس میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ اب اس میں پھر کافی دیر کے بعد پھر مسلمان اکٹھے ہوئے، جب پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام حیات ہیں، پھر مسلمان دوبارہ جمع ہوئے، پھر ان کا مقابلہ کیا، اور پھر جو تھے وہ ایسا ایسا بھاگنا شروع ہو گئے۔ پھر کچھ جگہ تک مسلمان صحابہ کرام نے ان کا پیچھا بھی کیا، لیکن اس کے بعد وہ پیچھے چلے گئے۔ اب اس جنگ کے اندر جو ایک بات نظر آئی ہے، ایک تو یہ جو غزوہ تھا یہ بے نتیجہ رہا۔ شروع میں مسلمان حاوی رہے، پھر وہ حاوی ہو گئے جب مسلمان مال غنیمت کی طرف گئے، اور اس کے بعد مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا تو وہ چلے گئے۔ اور اس کے علاوہ اس غزوے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے حضور علیہ السلام کے حکم کی تعمیل نہیں کی تو اس کو انہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ حضور علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے کسی حالت کے اندر اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا، کسی حالت کے اندر اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنی، جبکہ ان 50 تیر اندازوں نے جیسے ہی دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو رہی ہے انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ تقریباً 70 کے قریب جو صحابہ تھے اس غزوے کے اندر شہید ہوئے۔ کہ حضور علیہ السلام کی نافرمانی کرنے میں یہ ہوتا ہے۔ اب اسے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 122 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اذ ہمت طائفتان، جب ارادہ کیا دو گروہوں نے، منکم تم میں سے، ان تفشلا کہ نامردی کر جائیں، بزدلی کر جائیں، واللہ ولیہما اور اللہ ہی ان کا والی ہے، اللہ ہی ان دونوں کو سنبھالنے والا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ اب یہاں دو گروہ کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، یہ دو گروہ انصار میں سے تھے، ایک قبیلہ بنی سلمہ جس کا تعلق خزرج سے تھا، اور ایک بنی حارثہ جس کا تعلق قبیلہ اوس میں سے تھا۔ یہ دونوں لشکر کے بازو تھے۔ جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول منافق بھاگا تو ان قبیلوں نے بھی واپسی کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور انہیں اس سے محفوظ کیا، اور یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ یہاں اس نعمت و احسان کا ذکر فرمایا، آیت کے آخر میں توکل کو بھی عظمت فرمایا۔ توکل کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اپنا کام کسی کے سپرد کر کے اس پر اعتماد کرنا۔ اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی کارساز ہونے کا یقین رکھتے ہوئے اپنا کام اللہ رب العزت کے سپرد کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا اور ان کو استقامت دی، اور وہ لشکر میں موجود رہے۔ اسے